آج اس امت کی حالت کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر خود اس امت کی حالت کیا ہے؟ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قرآن تو ہمیں خیر امت کہتا ہے، قرآن تو ہمیں امت وسط کہتا ہے، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم امتوں میں اور جماعتوں میں اور قوموں میں سب سے بہترین قوم ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے گجرات کا نقشہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے مظفر نگر کا نقشہ ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کشمیر کی وادی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے گوانتانامو بے کی جیل ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے غزہ کی سرزمین ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے فلسطین کا لہو ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے افغانستان کی توڑا بوڑا کی پہاڑیاں ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے لیبیا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے عراق ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے افریقہ کی مسلم آبادی کا علاقہ ہے۔ کیا ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ کسی زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ گاجر اور مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور پانی کی طرح مسلمانوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گاجر کی بھی اپنی جگہ پر قیمت ہے اور مولی کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، بسلری واٹر اور پانی کی پیور واٹر کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ ان مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، اس دھرتی پر کیا قدر و قیمت مسلمانوں نے اپنی باقی رکھی ہے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ بکتا چلا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کی مساجد کو مسمار کیا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ ان کی داڑھی رکھنے والوں کو دہشت گرد جانا جائے؟ خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ ان کے مدارس عربیہ کو دہشت گردی کے اڈے بتائے جائیں؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ فاطمہ، رقیہ، زینب نام رکھنے والی عورتوں کو ان کو پردہ کرنے سے بے پردگی پر مجبور کیا جائے، ان کے پردے کو نوچ کر نکالا جائے اور جب وہ برقع استعمال کریں اور پردہ استعمال کریں، چلتی بس سے اور چلتی ٹرین سے ان کو دھکا دے دیا جائے؟ کیا خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ ان کے اذانوں پر پابندی لگانے کی بات کی جائے؟ خیر امت کا ترجمہ یہی ہے؟ اب آپ نے دیوالی کے اندر دیکھا کہ پٹاخوں کے اندر کلام پاک کے اوراق کو رکھ کر بارود کے اندر اس کو سلگایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر گیٹ کے اندر کسی ظالم نے کلام پاک کے اوراق کے اندر خنزیر کے گوشت کو رکھ کر، سور کے گوشت کو رکھ کر صدر گیٹ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ یو پی کے کسی ریلوے اسٹیشن کے اندر چلتی ٹرین سے کلام پاک کے اوراق کے اندر گندگی کو رکھ کر، غلاظت کو رکھ کر پلیٹ فارم کے اندر پھینک کر چلا گیا تھا۔ حضرات، اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا تذکرہ آپ نے چھیڑ دیا، یہ کیا آپ نے داستان، کون سی داستان آپ نے چھیڑ دی؟ خیر امت والی بات حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس امت کا مقام، اس امت کا درجہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں، نبی کیا بیان کرتے ہیں اور قرآن میں اور حدیث میں اس امت کا مقام کیا ہے اور اس دھرتی پر اس امت کا مقام کیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ قرآن بدل گیا، حدیث بدل گئی، آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، عرش بدل گیا، کرسی بدل گئی، بخاری بدل گئی، ترمذی بدل گئی اور نماز بدل گئی، اذان کے کلمات بدل گئے، کلمہ طیبہ بدل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ 313 ہزاروں پر غالب تھے۔ یہ کیا ہوا کہ مٹھی بھر اس وقت کی سپر پاور طاقت کو شکست دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ کیا ہوا کہ وقت کے بعض و معاوض ننھے منھے بچے اس امت کے فرعون کے خاتمے کے لیے کافی تھے، اور آج یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو غیر شرک کرنے والا، جانوروں کے پیشاب سے لطپت ہونے والا،
اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں ایسے جیسے آسمان سے پٹک دیا گیا ہو۔ وہ ہمیں نوکری دینے کے لیے تیار نہیں، مکان دینے کے لیے تیار نہیں، دکان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کل جو ہماری مسجدوں کے سامنے اپنے جوتوں کو نکال کر بغل میں مار کر جایا کرتے تھے، کل وہ ہماری مسجدوں کے پاس آ کر اپنے بچوں کے اوپر ہمارا تھوک اڑا کر، ہماری تھوک اڑا کر وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے تھوک کے ذروں میں، ان کے تھوک کی ہواؤں کے اندر ہمارے بچے ستر جائیں گے اور ان کو شفا مل جائے گی۔ کل جو ہمارے اولیاء، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین کے مزاروں میں اپنے پیشانیوں کو پٹخا کرتے تھے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں تمہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر رہنا ہے فلاں ملک کے اندر چلے جاؤ، یا تو